آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کے شمارہ اپریل 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر ماریہ سعید اختر فلاحی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و اخلاق سے بڑھ کر میزان میں کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی۔ رواہ ترمذی اور ابو داؤد۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق میں اچھے ہیں۔ رواہ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کے معنی ہے رویہ، عادت، برتاؤ، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں حسن اخلاق عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس جوہر سے امت کو روشناس کرایا۔ متعدد احادیث حسن اخلاق کے متعلق مروی ہیں، جن سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ، بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے۔ یہ فطرت انسانی کا اہم تقاضا ہے۔ یہی وہ عظیم صفت ہے جس کے ذریعے معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، عفو و درگزر اور ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی طاقت کے ذریعے آپسی اختلاف و انتشار، باہمی رنجش اور ہر طرح کے تضاد دور کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کی یہی خصوصیت حسن اخلاق کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ والدین، استاد، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیوی بچے، یتیم، مسکین، مسافر، قیدی، پڑوسی اور غیر مسلم حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا حکم ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہی اچھے اخلاق کا حامل اور اس عظیم صفت سے متصف کہلانے کا مستحق ہوگا۔ اسلام جن اعلیٰ اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا عملی نمونہ ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4۔ بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ بے شک تمہارے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ آپ کی پوری زندگی اخلاق حسنہ کا عملی پیکر ہے، حتیٰ کہ آپ نے اخلاق حسنہ کی تعلیم اور اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی بعثت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا، میری بعثت اس کے لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ اپنے اہل و عیال، اعز و اقارب سے لگاؤ اور محبت تو فطری چیز ہے ہی، حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ غیر اور دشمن بھی ہمارے رحم و کرم اور عفو درگزر اور خوش خلقی سے محروم نہ رہیں۔ قرآن اس سلسلے میں ہماری بہترین تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سورہ حامیم آیت نمبر 34۔ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہو۔ اس آیت کا عملی نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر معافی کا اعلان کے ساتھ ہماری ہدایت کے لیے پیش کیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں فاتحانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو کفار مشرکین، جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، جو آپ کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں کرتے تھے، جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، وہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ انہیں سزا و موت کا یقین تھا، لیکن تاریخ نے دیکھا اور نوٹ کیا کہ محسن انسانیت کی شفقت جوش میں آئی اور زبان رسالت سے اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم الیوم واذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تمہیں میں معاف کر دیا ہے، تم پر کوئی جرم نہیں اور تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بکثرت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور حسن سلوک، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔
ہمارے اخلاق کی اصل آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا دشمن ہمارے قید میں ہو۔ دور جاہلیت میں قیدیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور آج کے دور میں قیدیوں کے ساتھ جو جنگی سلوک کیا جاتا ہے وہ واضح ہے۔ اس کے برعکس اسلام قیدیوں کے حقوق بتاتا ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ اس کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس کی بہترین جھلک نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محسن انسانیت میں پیش کی ہے۔ لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے رسم و رواج کو توڑ کر قیدیوں کو ایک نیا مرتبہ دیا۔ ہدایت دی گئی کہ قیدیوں کو نہایت آرام سے رکھا جائے۔ بعض صحابہ نے اس کی تعمیل میں خود کھجوریں کھا کر اپنے چارج میں آئے ہوئے قیدیوں کو پیٹ بھر اچھا کھانا کھلایا۔ خود ایک بدری قیدی ابو عزیر موصف بن عمیر کے بھائی کا بیان ہے کہ جن انصاریوں کے ہاں مجھے رکھا گیا تھا وہ خود کھجوروں پر گزر کرتے اور مجھے اچھا کھانا لا کر پیش کرتے۔ اس سلوک کی وجہ سے میں سخت شرمسار ہوتا۔ جن اسیروں کے پاس لباس کم تھا ان کو کپڑے دیے گئے۔ حضرت عباس کے بدن پر لمبے قد کی وجہ سے کوئی کرتا پورا نہ اترتا تھا، اس لیے ان کے لیے عبداللہ بن ابی نے کرتا بھیجا۔ اسی احسان کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا کیا تھا۔ قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا جو اپنا پورا زور فصاحت حضور کے خلاف تقاریر کرنے میں صرف کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس کے سامنے کے دانت اکھڑوا دیے جائیں تاکہ آئندہ یہ جوش خطابت نہ دکھا سکے۔ کوئی اور ہوتا تو اپنے ایک بے بس قیدی کے ساتھ بدترین سلوک کرنے میں ذرا بھی تعامل نہ کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے کسی حصے بدن کو بگاڑوں گا تو میرے نبی ہونے کے باوجود خدا اس کی سزا کے طور پر میرے بھی اسی حصے بدن کو بگاڑے گا۔ محسن انسانیت از نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 429 اور 30۔ زید بن ثانہ یہودی سے ایک بار آپ نے قرض لیا۔ وہ وقت مقررہ سے 3 دن پہلے قرض کا تقاضا کرنے لگا۔ بگڑے گستاخانہ انداز میں اس نے شانہ مبارک سے چادر کھینچی اور کہا کہ تم بنی عبد المطلب بڑے وعدہ خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گستاخی پر مسکراتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے۔ ان سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے جھڑک کر اسے روکنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم نے وہ طرز عمل نہیں اختیار کیا جو ہم دونوں کے لیے مناسب ہوتا۔ بہتر یہ تھا کہ تم مجھے ادائے قرض اور وعدہ پورا کرنے کی تلقین کرتے اور اسے جھڑکنے کے بجائے حسن طلب اور نرمی سے تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے۔ یہودی آپ کے اس طرز عمل اور گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور وہ قرآنی تعلیمات کے متعارف ہوئے۔ اسلام سراسر سلامتی کا مذہب ہے۔ سلامتی کی یہ نوید صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں اور درختوں کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے انسانوں کی طرح جانوروں کے حقوق بھی معین کیے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اجر و ثواب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ دوسری طرف ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے، انہیں تکلیف و اذیت میں مبتلا کرنے کو گناہ کی وجہ قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی تو وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپتے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے دل میں کہا کہ اسے بھی شدت پیاس سے وہی اذیت ہے جو مجھے تھی۔ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے منہ میں لے کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی قدردانی کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں چوپایوں کی خدمت کرنے میں بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جگر جو زندہ ہے اس کی خدمت میں اجر ہے۔ صحیح بخاری، باب الفضل، سقی العلماء۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کے معاملے میں عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے نہ اسے کھانا کھلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے جانوروں کو کھا لیتی۔ صحیح مسلم، باب تحریم قتل الحرارہ۔ مادیت کے اس دور میں حسن اخلاق کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی سے لے کر سیاسی و تمدنی زندگی تک اخلاق سے آری ہے۔ معاشرے کو ایسی ساز کی ضرورت ہے جو بہو کی غلطیوں پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، بہو کو غلط تربیت کا طعنہ نہ دیا جائے۔ دوسری طرف بہو کا حسن اخلاق تقاضا کرتا ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایک معلم کا فریضہ ہے کہ اپنے حسن اخلاق سے نئی نسل کو تعلیم کی طرف راغب کرے۔ ایک ڈاکٹر اپنے مریض سے ہمدردی اور شفقت کا رویہ اپنائے، بیماریوں پر صبر کی تلقین کرے اور شفا یابی کی امید دلائے۔ مریض اگر خستہ حال ہے تو علاج میں رعایت کرے کہ طبیب کا اصل مقصد ہی خدمت خلق ہے۔ ایک جج عادلانہ فیصلہ کرے، خواہ اس کی زد میں اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ آئے۔ غرض یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام ہم سے حسن اخلاق کی تعمیل چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے بہترین صورت عطا کی، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔
हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।